سامنے لڑ رہے تھے، جھوٹا ہی تو تھا، جھوٹوں کے سامنے لڑ رہے تھے، شرابیوں کے سامنے لڑ رہے تھے، جواریوں کے سامنے لڑ رہے تھے، عیاشوں کے سامنے لڑ رہے تھے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اب بتاؤ اگر کوئی حسین کا نام لینے والا عیاشی کرے تو کیا حسین راضی ہو؟ جلسے میں آیا کیجئے تو فائدہ ہوگا آپ کا۔ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ہم مسلمان ہیں، یہ تو آپ کو معلوم ہے نا کہ ہم مسلمان ہیں۔ میری بات سن رہے ہیں آپ لوگ؟ کتنے لوگ سن رہے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیے تو۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ ذرا سمٹ جائیے، میرے سامنے آ جائیے، آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، پھر آپ عظمت بابو کو سماعت کریں گے۔ میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں کہ پورا ہندوستان اس وقت عظمت بابو کو سننے کے لیے بے چین رہتا ہے، آپ بھی انہی میں سے ہیں۔ مجھے شکایت نہیں، مجھے خوشی ہے، مگر اس فقیر کو بھی کبھی کبھی سنا کیجیے۔ پہلے تم وقت کے ماتھے کی لکیروں سے ملو۔ علماء کرام کی دعائیں چاہتا ہوں، میں بڑا کمزور آدمی ہوں، مجھ کو دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے، علماء کرام کی توجہ نہیں، دعاؤں کی ضرورت ہے۔ پہلے تم وقت کے ماتھے کی لکیروں سے ملو، جاؤ فٹ پاتھ پہ بکھرے ہوئے ہیروں سے ملو، عشرت حسن میں مصروف تو رہتے ہو مگر وقت مل جائے تو ہم جیسے فقیروں سے ملو۔ کبھی کبھی فقیر سے ملا کیجئے۔ حضرات سنیے، منبر شریف پر علماء کرام کا بڑا عظیم قافلہ جلوہ بار ہے۔ میں تمام علماء کرام کی دعائیں چاہتا ہوں، خصوصیت کے ساتھ صدر جلسہ، سرپرست جلسہ حضرت علامہ مولانا شریف القادری صاحب قبلہ مدد اللہ العلی والنورانی، اور بھی دیگر علماء کرام ہیں جن کی دعائیں چاہتا ہوں، آپ علماء کرام کی زیارت کیجئے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، ہم مسلمان ہیں، سب کو پتا ہے مسلمان کو کیسے جینا چاہیے، یہ پتا ہے؟ نہیں پتا۔ مسلمان کو جینا چاہیے کیسے؟ جیسے اسلام جینے کے لیے کہتا ہے ویسے جینا چاہیے۔ اسلام کیسے جینے کے لیے کہتا ہے مسلمان کو، یہ مسلمان کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے۔ اسلام کیسے جینے کے لیے کہتا ہے، اسلام کیسے کھانے کے لیے کہتا ہے، اسلام کیسے پانی پینے کے لیے کہتا ہے، اسلام کیسے مسکرانے کے لیے کہتا ہے، اسلام کیسے دکان چلانے کے لیے کہتا ہے، اسلام کیسے تجارت کرنے کے لیے کہتا ہے، اسلام کیسے بچوں کی تربیت کرنے کے لیے کہتا ہے، اسلام کیسے اپنے گھر کے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا سبق سکھاتا ہے۔ اس بات کا علم مسلمانوں کو ہونا چاہیے۔ اور یہ علم کیسے حاصل ہوگا؟ جب ہم پڑھیں گے تب نہ پتہ چلے گا کہ اسلام کیسے ہمیں جینا سکھاتا ہے۔ پڑھنا ہوگا، اور کیسے جینا ہے؟ جینے کے لیے، سیکھنے کے لیے اللہ نے ایک ذات اس دنیا میں مبعوث فرمائی جس کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ اب اس نبی کی زندگی کو ہمارے لیے آئیڈیل بنایا، نمونہ بنایا، مگر وہ نبی اس وقت ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے۔ حضرات اس نبی کی پوری زندگی ایک ایک لمحہ کتابوں میں محفوظ ہے۔ اب ہمیں کتاب پڑھنا ہوگا کہ نبی مسکراتے کیسے تھے، نبی کھاتے کیسے تھے، نبی پیتے کیسے تھے، نبی سفر کیسے کرتے تھے، نبی کیسے تجارت کرتے تھے۔ کتاب پڑھنا ہوگا، سیرت کی کتاب پڑھیے، مسائل کی کتاب پڑھیے، حضرات اسلام کی تاریخ پڑھیے، تب پتہ چلے گا کہ ہمیں کیسے جینا ہے۔ مگر ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم پڑھ سکیں، ہر آدمی مصروف ہے، ہر آدمی اپنے اپنے کام میں بیزی ہے۔ کوئی دکان چلانے والا ہے، کوئی کھیتی باڑی کرنے والا ہے، کوئی بزنس کرنے والا ہے، کوئی سروس کرنے والا ہے۔ سروس کرنے والا صبح ہوتے ہی اپنے سروس کرنے کے لیے وہ ڈیوٹی پر چلا جاتا ہے۔ بزنس کرنے والا سامان اٹھاتا ہے گھر سے اور وہ اپنے تجارت کے لیے نکل جاتا ہے۔ مزدوری کرنے والا صبح کے 7 بجے ناشتے سے فارغ ہو کر مزدوری کرنے کے لیے نکل جاتا ہے۔ حضرات گرامی، جو آدمی ڈیوٹی کرنے والا ہوتا ہے وہ ڈیوٹی پر نکل جاتا ہے۔ سب کا اپنا اپنا کام ہے، وہ اپنے اپنے کام میں لگ جاتا ہے۔ شام کو انسان تھکا ہارا گھر آتا ہے، پھر وہ
آرام کرتا ہے دن بھر، اب اسے کہاں وقت ہے کہ وہ کتاب کا مطالعہ کر سکے؟ ورنہ اتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں، مجھے بتائیں کہ کوئی ہم میں ایسا آدمی ہے جو 5 منٹ ہر روز سیرت کی کتاب پڑھتا ہو، 5 منٹ کو ہر روز مسئلے کی کتاب پڑھتا ہو، 5 منٹ کوئی اسلام کی تاریخ پڑھتا ہو؟ ہم میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو 5 منٹ ہر روز پڑھنے کا عادی ہو گیا ہو۔ ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، وقت نہیں ہے ہمارے پاس، اور اسلام ہمیں سیکھنا بھی ضروری ہے۔ اسلام کو سیکھنا جس طریقے سے 15 سال کے نوجوان کے لیے ضروری ہے، اسی طریقے سے 20 سال کے لیے بھی ضروری ہے، اسی طریقے سے 50 سال کی عمر پانے والوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ جو 80 سال کی عمر پا چکا ہو اس کو بھی یہ جاننا ضروری ہے کہ اسلام کیسے ہمیں جینے کے لیے بتاتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ، کیا 30 سال کا نوجوان مکتب جائے گا؟ کیا 50 سال کا ادھیڑ آدمی مکتب جائے گا؟ کیا 80 سال کا بوڑھا مکتب جائے گا؟ جب 80 سال کا بوڑھا مکتب نہیں جائے گا، جب 30 سال کا جوان مکتب نہیں جائے گا، جب 50 سال کا ادھیڑ مکتب نہیں جائے گا، اور اسلام سیکھنا ہے تو بتاؤ وہ کہاں جا کر کے سیکھے گا؟ حضرات، یہ بزرگوں کا ہم پہ کرم ہے کہ جلسے کو انہوں نے رواج دیا کہ اب جلسے اللہ و رسول کے نام پہ تھوڑی دیر ذکر کی محفل سجا لو۔ اس ذکر کی محفل میں جہاں 30 سال کا نوجوان آئے گا، وہیں 50 سال کا بھی ادھیڑ آئے گا، وہیں 80 سال کا بھی آدمی آئے گا، وہیں آ کر کے 1 گھنٹہ ایک خطیب کی خطابت سنے گا تو جو مہینوں کتاب پڑھنے سے نہیں معلوم کر سکتا ہے، وہ 1 گھنٹے کی تقریر میں اس کو یہ بات معلوم ہو جائے گی۔ اب اگر جلسے میں آنے کے بعد بھی ہمارا ذہن عیاش رہے، ہمارا ذہن آوارہ رہے، ہم مستی لٹانے کے لیے آئیں، تو پھر بتاؤ کہ اسلام سیکھنے کے لیے کون سی جگہ ہے؟ اسی جگہ کو آپ غنیمت تصور کیجئے، اور یہ تصور کیجئے کہ یہی ہمارے لیے تربیت گاہ بھی ہے، یہی ہمارے لیے درس گاہ ہے۔ اب اگر آپ کی اجازت ہو تو تھوڑی سی گفتگو میں کر لوں۔ سامنے کچھ لوگ رہتے ہیں نا، اصل میں یہ چینل والے لوگ جگہ بیچ میں لے لیتے ہیں تو اب لوگ بیٹھیں گے کہاں؟ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے میں وہ مولوی ہوں جو ان چیزوں کو میں پسند نہیں کرتا ہوں۔ اگر میری تقریر لوڈ نہ بھی ہو تو کوئی دقت کی بات نہیں ہے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو آپ سمیٹ سکتے ہیں تاکہ لوگوں کو سامنے جگہ مل جائے۔ ہم لوگ یوٹیوب والے مولوی نہیں ہیں بھائی، بہت سارے لوگ تو لے کر کے ساتھ چلتے ہیں تاکہ وائرل ہو اور ہم بھی خوب وائرل ہو، لیکن الحمدللہ رب العالمین اللہ رسول قبول فرما لے یہی کافی ہے۔ توجہ ہے آپ کی تو بات کروں میں؟ پہلے 4 مصرے سنیے، علماء کرام کی دعائیں تھوڑی سی۔ اچھا، سب لوگ مجھ کو سنتے بھی نہیں، سنجیدہ لوگ مجھ کو سنا کرتے ہیں، تھوڑی سی باتیں کرتا ہوں۔ پہلے 4 مصرے سنیں آپ۔ لہو میں ڈوب کے سجدے میں جا رہے ہیں حسین۔ آپریٹر صاحب اس وقت آپ آپریٹر کر رہے ہیں، آواز تھوڑی سی بڑھا دیجیے گا۔ میری طرف ہوا نہ آتے۔ لہو میں ڈوب کے سجدے میں جا رہے ہیں حسین۔ آپ کی توجہ میری طرف ہے؟ کتنے لوگوں کی ہاتھ اٹھا کے بتائیں؟ لہو میں ڈوب کے سجدے میں جا رہے ہیں حسین، نماز تیرا مقدر جگا رہے ہیں حسین، نماز تیرا مقدر جگا رہے ہیں حسین۔ اور جو شعر میں پڑھنے جا رہا ہوں شاید اس سے اچھا شعر آپ نے ابھی نہیں سنا ہوگا۔ لہو میں ڈوب کے سجدے میں جا رہے ہیں حسین، نماز تیرا مقدر جگا رہے ہیں حسین، سجائے بیٹھے ہیں ہم بھی غریب خانے کو، سجائے بیٹھے ہیں ہم بھی غریب خانے کو، خبر ملی ہے کہ تشریف لا رہے ہیں حسین، خبر ملی ہے کہ تشریف لا رہے ہیں حسین۔ لہو میں ڈوب کے سجدے میں جا رہے ہیں حسین، اور یزید تخت پہ بیٹھا ہے پھر بھی کانپتا ہے، یزید تخت پہ بیٹھا ہے پھر بھی کانپتا ہے۔ یہ سن لیا ہے کہ نیزے پہ آ رہے ہیں حسین،
یہ سن لیا ہے کہ نیزے پہ آ رہے ہیں حسین، لہو میں ڈوب کے سجدے میں جا رہے ہیں حسین، نماز تیرا مقدر جگا رہے ہیں حسین، نماز تیرا مقدر جگا رہے ہیں حسین۔ حضرات اب میں آپ سے ایک گزارش کر لیتا ہوں، بس تھوڑی سی گفتگو میں کروں گا آپ کے سامنے، آپ توجہ سے سنیے۔ جو لوگ حسین سے محبت کرتے ہیں وہ عزت پاتے ہیں، جو لوگ حسین سے محبت کرتے ہیں وہ باوقار ہوتے ہیں، جو لوگ حسین سے محبت کرتے ہیں وہ سرخرو ہوتے ہیں، جو لوگ حسین سے محبت کرتے ہیں ہر مقام پہ وہ عزت پا جایا کرتے ہیں۔ حسین سے بغاوت یہ اس کی ذلیل ہونے کی ضمانت ہے، یہ اس کی ذلیل ہونے کی پہچان ہے۔ حسین سے بغاوت نہ ہو، حسین سے عداوت نہ ہو، حسین سے محبت ہونی چاہیے۔ حضرات گرامی جی لگا کر میری باتوں کو اب سنیے گا آپ۔ حضرات پہلے آپ ایک اچھی نیت کر لیجئے کہ میں یہاں کس خاطر آیا ہوں، کس نیت سے آیا ہوں۔ آپ جس نیت سے آئے ہوں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی امام حسین کے صدقے میں وہ آپ کی نیت پوری ہو جائے گی۔ حضرات جو بول رہا ہوں نا اسے ہلکے میں مت لیجئے گا آپ، میں ابھی آپ کے سامنے جو بات پیش کروں گا اس سے آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ اچھی نیت کرنے سے فائدہ کیا ملتا ہے۔ آپ اچھی نیت کر کے بیٹھ جائیے، انشاءاللہ تعالی حسین کے نام کی برکت سے وہ آپ کی نیت پوری ہو جائے گی، آپ کا منشا پورا ہو جائے گا۔ آپ کو معلوم ہوگا، آپ نے پڑھا ہوگا، آپ نے سنا بھی ہوگا، بات پرانی کر رہا ہوں مگر اس کے پردے میں جو بات ہے وہ لانا چاہتا ہوں۔ حضرات گرامی لوگ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، لوگ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ان سے پوچھئے جو عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، جو حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، جب وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں تو طواف کرتے کرتے وہ آتے ہیں اور حجر اسود کو وہ بوسہ دیتے ہیں، حجر اسود کو وہ چوم لیا کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے حجر اسود؟ یہ ایک کالا پتھر ہے جس کو ہر حاجی چوما کرتا ہے، جس کو ہر عمرہ ادا کرنے والا چوما کرتا ہے، اس کو بوسہ دیا کرتا ہے۔ لیکن اگر قریب نہ جا سکے، اگر وہ ہاتھ نہ لگا سکے، اگر وہ بوسہ نہ لے سکے تو دور ہی سے اشارے سے وہ تصور کرتا ہے کہ میں حجر اسود کو بوسہ دے رہا ہوں، مگر تصور ہی میں سے ہی حجر اسود کو وہ بوسہ دیتا ہے۔ کیوں حجر اسود کو لوگ بوسہ دیتے ہیں؟ کیوں حجر اسود کو لوگ چوما کرتے ہیں؟ ذرا توجہ سے سنیے گا۔ اللہ اللہ، ایک بار حضرت عمر اسی حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے حجر اسود میں تجھ کو اس لیے چومنے آیا ہوں، اس لیے چومنے آیا ہوں، تو گھمنڈ نہ کرنا، تو تکبر نہ کرنا کہ عمر مجھے چوم رہا ہے، تو پتھر ہی تو ہے، پتھر ایک پتھر ہوتا ہے، مگر اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے آقا نے ایک بار تجھے چوم لیا ہے، میرے مصطفیٰ نے تجھے ایک بار چوم لیا ہے۔ آقا نے ایک بار چوما، اب عمر بھی چوم رہے ہیں۔ آقا نے ایک بار چوم لیا ہے تو اسی پتھر کو اسی خیال سے ابو بکر بھی چوم رہے ہیں کہ میرے آقا نے اسے چوما ہے، عثمان غنی بھی اس کو چوم رہے ہیں، مولا علی بھی اسے چوم رہے ہیں، حضرت طلحہ بھی چوم رہے ہیں، حضرت زبیر بھی چوم رہے ہیں۔ اب میرے آقا کی ایک بات اور سن لیجئے، آقا ایک کائنات فرماتے ہیں جو حجر اسود کو چوما کرتا ہے جب قیامت کا دن آئے گا اللہ تعالی حجر اسود کو زبان عطا فرمائے گا، حجر اسود کو گویائی عطا فرمائی جائے گی، اللہ تعالی اسے بولنے کی طاقت عطا فرمائے گا۔ حجر اسود قیامت کے دن بتائے گا مجھ کو کس نے کس نیت سے بوسہ دیا تھا، یہ حجر اسود گواہی دے گا۔ کس نے مجھ کو کس نیت سے چوما تھا یہ حجر اسود بولے گا، یہ حجر اسود گواہی دے گا۔ اب جو بات کہنا چاہتا ہوں اب اسے سنیے، میرے آقا نے ایک بار چوما، اب عمر بھی اسے چوم رہے ہیں، ابو بکر بھی اسے چوم رہے ہیں، عثمان غنی بھی چوم رہے ہیں، مولا کائنات بھی چوم رہے ہیں، حضرت طلحہ بھی چوم رہے ہیں، حضرت زبیر بھی چوم رہے ہیں، عبد الرحمن بن عوف بھی چوم رہے ہیں، سب اسے چوم رہے ہیں، ہر حاجی اسے چوم رہے ہیں، ہر عمرہ کرنے والا چوم رہے ہیں۔ تصور یہی ہے کہ میرے آقا نے اسے ایک بار چوما ہے، آقا نے ایک بار چوم لیا ہے تو اس پتھر کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ وہ پتھر قیامت کے دن گواہی دے کہ مجھ کو کس نے کس نیت سے چوما ہے، وہ پتھر گواہی دے گا۔ اے میرے دوستو، ایک بار آقا نے پتھر کو چوم لیا ہے تو پتھر کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ صحابی بھی چوم رہے ہیں، غوث و قطب بھی چوم رہے ہیں۔ جس حسین کو میرے آقا نے بار بار چوما ہے اس حسین کی عظمت کا عالم جس
حسین کو میرے مصطفیٰ نے بار بار چوما ہے، اب بتائیے کہ اس حسین کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ حسین سے محبت کرنے والوں یاد رکھنا، جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ عزت پاتا ہے، وہ سرخروئی حاصل کرتا ہے، وہ باوقار ہوا کرتا ہے، وہ دنیا میں بھی عزت پاتا ہے اور آخرت میں بھی سرخروئی حاصل کرتا ہے۔ حسین سے محبت کیجئے۔ اب پہلے آپ ترجمہ سنیے تو تھوڑی سی باتیں کروں۔ یہاں پہنچتے پہنچتے نہ جانے کتنے لوگوں نے فون کیا ہے۔ حضرات میں تو یہ چاہتا ہوں جو آپ نے سن لیا ہے وہ نہ سناؤں آپ کو، مگر کربلا کی باتیں ایسی ہیں کہ جب سنیے تو ایسا لگتا ہے کہ نیا ہی سنایا جا رہا ہے۔ باد کربلا مجھ سے کہا گیا کہ باد کربلا کی ہی باتیں سنانی ہیں آپ کو، میں سناؤں گا لیکن آپ پہلے ترجمہ سن لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، توجہ ہے آپ کی؟ اچھا میری بات سمجھ میں آتی ہے نا آپ کو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی اللہ فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اللہ فرماتا ہے محبوب آپ کہیے، کس سے؟ کلمہ پڑھنے والے سے، ایمان والے سے، اپنے محبت کرنے والے سے آپ فرمائیے نا، آپ ان سے کہیے نا کہ حسین سے محبت کرے، حسن سے محبت کرے، علی سے محبت کرے، فاطمہ سے محبت کرے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب آپ کہیے میرے قرابت داروں سے محبت کرو، میری اہل بیت سے محبت کرو، گویا حسین سے محبت کرو، امام حسن سے محبت کرو، حضرت فاطمہ سے محبت کرو، حضرت مولا کائنات سے محبت کرو۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے۔ کس سے فرما رہا ہے؟ اپنے محبوب سے فرما رہا ہے۔ محبوب آپ کہیے ان لوگوں سے میں کوئی سوال نہیں کرتا، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میں اس کا کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میں تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا۔ ہم عالم تصور میں سوال کر رہے ہیں یا رسول اللہ کس صلے کی بات فرما رہے ہیں آپ؟ کس سلسلے کا تذکرہ کر رہے ہیں آپ؟ کون سی اجرت کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جواب ملے گا تم لوگوں کی خاطر آنسو بہایا رات رات بھر، تم لوگوں کی خاطر سجدے میں رہا رات رات بھر، تم لوگوں کی خاطر میدان طائف میں نے پتھروں کی برسات کھائی، تم لوگوں کی خاطر لہو لہان ہونا پڑا، تم لوگوں کی خاطر کانٹوں پہ چلنا پڑا، تم لوگوں کی خاطر میری پیٹھ پہ اجلی ڈالی گئی، پھر بھی میں خاموشی کے ساتھ راستہ طے کرتا چلا گیا، لوگوں کو دعائیں دیتا ہوا گزر گیا۔ اتنی محنتیں تمہاری خاطر کی ہیں، اتنی قربانیاں تیری خاطر دی ہیں، اب اس کا صلہ کچھ بھی نہیں چاہیے، بس اتنی سی بات ہے کہ میرے حسین سے محبت کرو، میرے حسن سے محبت کرو، میری فاطمہ سے محبت کرو، میرے علی سے محبت کرو۔ اچھا کون فرما رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے۔ حسین کیا ہے اسے سمجھئے، اللہ فرما رہا ہے۔ کیا ضرورت تھی اللہ فرمائے اپنے محبوب سے؟ اس سے پتہ چل رہا ہے اللہ چاہتا ہے، اللہ کو یہ منظور ہے کہ میرے بندے حسین سے محبت کریں، میرے بندے حسن سے محبت کریں۔ کیا عظمت ہے حسین کی، کیا عظمت ہے حسین کی، جس سے محبت کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ اس لیے حسین سے محبت کیجئے، حسن سے محبت کیجئے، حسین سے محبت کرنے والا عزت پاتا ہے۔ درود شریف پر پڑھیے تاکہ میں بات کروں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تھوڑا سا سہارا ملنا چاہیے۔ مائک آپ کا بہت اچھا ہے، ترنم والے کے لیے تو بہت اچھا بجایا آپ نے، دیکھتے ہیں کہ کیسی سیٹنگ ہو پا رہی ہے۔ درود شریف ایک بار اور محبت سے پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غور سے میری باتوں کو سنیے گا حضرات گرامی، میں اگر چاہوں تو حسین کی شہادت بھی بیان کر سکتا ہوں۔ آپ دیکھ لیجئے کیا لکھا ہوا ہے، شہدائے کربلا، شہدائے کربلا کانفرنس۔ حضرات میں چاہوں تو حسین کی شہادت بیان کر دوں، چاہوں تو حسن کی شہادت بیان کر دوں، چاہوں تو علی اکبر کی شہادت بیان کر دوں۔ حضرات شہید کیسے ہوئے حسین وہ بھی آپ نے سن لیا ہے، شہید کیسے ہوئے علی اکبر وہ بھی آپ نے سن لیا ہے، شہید کیسے ہوئے حضرت عباس وہ بھی آپ نے سن لیا ہے، شہید کیسے ہوئے حضرت قاسم وہ بھی آپ نے سن لیا ہے۔ حضرات ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں، اسے سنیے۔ کربلا کے میدان کے لیے امام حسین ہی کو انتخاب کیوں ہو رہا ہے، امام حسین ہی کا انتخاب کیوں ہو رہا ہے؟ کربلا میں کٹے گا تو حسین کا بچہ، کربلا میں کٹے گا تو حسین کا خاندان، کربلا میں کٹے گا تو حسین کے گھر والے۔ حضرات حسین کا انتخاب کیوں ہو رہا ہے؟ حضرات سچائی دیکھیے آپ، اگر توجہ دیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ اہل علم
की थोड़ी सी मैं दुआएं चाहता हूँ, हो सकता है जहां मैं पहुंचाना चाह रहा हूँ अहले इल्म ने अगर सपोर्ट कर दिया तो मैं पहुंच जाऊंगा वहां। हजरत खलीफा अव्वल सिद्दीक अकबर है, खलीफा दोयम फारूक आजम है, खलीफा सोएम उस्मान गनी है। अब मुझे बताओ प्यारे मुसलमानों, हजरत अली तो खलीफा चौहारुम है, मगर बताओ करबला के मैदान के लिए अबू बकर के बेटे का इंतखाब क्यों नहीं हो रहा है, उमर के बेटे का इंतखाब क्यों नहीं हो रहा है, अली के बेटे का इंतखाब क्यों हो रहा है, उस्मान के बेटे को नहीं माना गया है, उस्मान के बेटे को नहीं चुना जा रहा है। चुना गया तो हुसैन को जो अली का बेटा है, और अली चौथे खलीफा है। अल्लाह अल्लाह गौर से सुनिएगा, हजरत परवरदिगार आलम का मंशा देखो, देखो उसके इल्म पाक में क्या अली का मकाम है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत गिरामी अब अबू बकर भी सिद्दीक मौजूद है, उमर भी वही मौजूद है, उस्मान गनी भी उस वक्त मौजूद है, मौलाए कायनात भी मौजूद है। मेरे आका हिजरत फरमा रहे हैं, मेरे आका हिजरत फरमा रहे हैं। अब हिजरत की रात है, हिजरत की रात है, कत्ले नबूवत की रात है। दुश्मनों ने फैसला कर लिया था आज मुस्तफा मक्का छोड़कर मदीना जाने वाला है, आज रात ही उनका काम तमाम कर देना है माअल्लाह, आज उन्हें कत्ल कर देना है, आज उनका सर कलम कर देना है, आज सर को तन से जुदा कर देना है। दुश्मनों ने फैसला कर लिया था, मगर जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। मेरे परवरदिगार ने, हम सबके पालनहार ने अपने महबूब की हिफाजत फरमाए। मेरे महबूब आकाए कायनात जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ये भी मालूम है आज जिस बिस्तर पे मैं सोता हूँ उस पे अगर मैं सो गया तो कत्ल करने वाला आएगा, कोई भी इस पे आएगा तो उसे कत्ल किया जाएगा, उसकी गर्दन उड़ाई जाएगी। फिर भी मेरे आका अली को बुला रहे हैं, अली चले आओ ना, बिस्तरे नबूवत पे सो जाओ। कत्ले नबूवत की रात है, हिजरत की रात है, आज यहाँ से नबी को निकलना है, लेकिन उसी बिस्तर पे जिस बिस्तर पर आज कत्ल का इरादा दुश्मनों का है उस बिस्तर पे अली को सुलाया जा रहा है और कहा भी जा रहा है ए अली सुनो ना, आओ मेरे बिस्तर पे सो जाओ, उस बिस्तर पे सो जिस बिस्तर पे मुझे सोना था, जिस बिस्तर पे दुश्मन आके हमलावर होंगे और दुश्मन मेरे कत्ल का इरादे से आएंगे। ए अली आओ मगर चैन से सो जाओ, चैन से सो जाना, और सुबह होने के बाद फिर अमानतें देके तुम भी चले आना। हजरत अली को मालूम है ना कत्ले नबूवत की रात है, आज जिस बिस्तर पे सोएगा उसका कत्ल होगा, उसकी गर्दन उड़ाई जाएगी, मगर फिर भी अली सो रहे हैं। हजरत परवरदिगार आलम को इस बात का इल्म है, इल्म पाक में ये बात थी कत्ले नबूवत की रात है, और इसका इल्म होते हुए अली अगर मुस्कुरा के सो रहा है तो बेटा भी अली जैसा जिगर वाला होगा, इसलिए अली के बेटे का इंतखाब करबला के मैदान के लिए होगा। जो जिगर अली के बेटे के पास है, जो हौसला अली के बेटे के पास है, वो हौसला अबू बकर के बेटे के पास नहीं है, वो हौसला उमर के बेटे के पास नहीं है, वो जिगर उस्मान के बेटे के पास है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात बेटा कोई ऐसे ही अजीम नहीं होता, जब बाप अजीम होता है तब बेटा अजीम होता है, जब बाप बेमिसाल होता है तब बेटा भी बेमिसाल होता है। मुहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, अब आइए मैं असल गुफ्तगू करना चाहता हूँ। हजरात मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख है, तवज्जो है? कितने लोग सुन रहे हैं हाथ उठा के जरा बताएं। हजरात देखिए, हम मुझको पता है हजरत यही लोग सुनेंगे और जो लोग हैं वो सुनेंगे मगर किसी और को सुनेंगे, सुनते तो सब है मगर सुनिए आपके साथ बड़ी ईमानदारी के साथ मैं गुफ्तगू करूंगा, आपका वक्त बर्बाद नहीं होने दूंगा। थोड़ी देर आप बैठिए, मैं चाहता हूँ जलसे से थोड़ा सा आपको फायदा मिलना चाहिए। बहुत खर्च करते हैं आप, बड़ी मेहनतें करते हैं आप, बड़ी काविशों के बाद एक जलसा अमल में आता है, आपके अंदर थोड़ी सी तब्दीली आनी चाहिए, थोड़ा सा बदलाव आना चाहिए। मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख है, अल्लाह अकबर। मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख को एक एक करके हुसैन के घर वाले शहीद होते चले गए। फिर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारी आती है। इमाम हुसैन की आखिरी शहादत करबला के मैदान में होती है, आखिरी शहादत इमाम हुसैन की होती है। असर का वक्त आ रहा है, असर का वक्त आ रहा है, ज़हर का वक्त खत्म होता चला जा रहा है। ठीक ऐसे वक्त में हुसैन आदम की शहादत होती है। जब हुसैन करबला के मैदान में आखिरी कड़ी बनकर शहीद हो जाते हैं तो यजीदियों ने ऐलान कर दिया, चलो मैदान खाली करो, चलो मैदान खाली करो।
22,000 का लश्कर लेकर जो इब्ने साद मैदान में उतरा था, जो इब्ने ज़ियाद के इशारे पे चल के आया था, जो यजीद वहां से हुक्म दे रहा था और उसके इशारे पे 22,000 का लश्कर आया था। हजरात, बातें बड़ी तवील से हो सकती हैं, लेकिन मैं उधर नहीं जाना चाहता ताकि कम वक्त में थोड़ी ज्यादा बातें हो जाएं। अल्लाह अकबर। अब 22,000 का जो लश्कर था, मैदान सबने खाली कर दिया, सबने मैदान खाली कर दिया कि चलो हमारा काम हो गया, हुसैन का सर काट लिया, हमारा काम हो गया। माअज़ल्लाह, अरे जालिम, तेरा काम नहीं हुआ, काम तो मेरे हुसैन का हुआ है, काम मेरे हुसैन का हुआ है। तू ये समझता है कि हुसैन का सर कलम कर दिया तो काम मेरा हो गया। जालिम, सर तो हुसैन का धड़ से अलग हुआ है, मगर काम हुसैन का हुआ है। इसलिए कि जिस मकसद से हुसैन गए थे वो मकसद आज भी जिंदा है, वो तहरीक आज भी जिंदा है। यजीद, तेरा काम इसलिए नहीं हुआ कि तेरा नाम भी मिट गया, तेरी तहरीक भी मिट गई, तेरा मकसद भी मिट गया, नाकाम तू हो गया, हुसैन कामयाब। अल्लाह, हुसैन की शहादत के बाद यजीदियों ने मैदान खाली कर दिया। अब बड़ा सा मैदान है, छोटा मैदान तो था नहीं। अब अंदाजा लगाएं, जहां 22,000 लोग मौजूद हों वो कितना बड़ा मैदान होगा। मैदान खाली कर दिया, अब कोई आबादी नहीं है। हुसैन के साथ जो लोग करबला गए थे, करबला जाने वालों में अब चंद लोग बच गए थे, सबके सब तो शहीद हो गए। 82 लोग गए थे रिवायत के मुताबिक। हजरात, कोई 86 भी बता देता है, कोई 82 भी बताता है। बहरहाल 72 की शहादत होती है। 14 लोग बच जाते हैं करबला के मैदान में। जो लोग करबला के मैदान में हुसैन के घर वाले बचे थे, उन 14 लोगों में एक इमाम हुसैन की बहन है जिसका नाम ज़ैनब है, एक इमाम हुसैन की बेटी है जो 6 साल की उम्र है उसकी, उसका नाम सकीना है, एक इमाम हुसैन का बेटा है जिसका नाम ज़ैनुल आबिदीन है, हम जिसे बीमार आबिद कहते हैं, वो बदन जल रहा है बुखार से, वो करबला के मैदान में बचे हुए हैं। इमाम हसन का एक बच्चा उसी करबला के मैदान में है। उम्मे रुबाब जो इमाम हुसैन की बीवी है, शहरबानो है वहाँ। अल्लाह अल्लाह, इस तरीके से 14 लोगों पर एक काफिला मुश्तमिल, जो नूरानी काफिला उस करबला के मैदान में है। करबला के मैदान में वही काफिला पड़ा हुआ है, 14 लोगों पर वो मुश्तमिल काफिला, अहले हरम का काफिला, हुसैन के घर वालों का काफिला, मुस्तफा के खानदान वालों का काफिला करबला के मैदान में पड़ा हुआ है। अब धीरे धीरे शाम आ रही है, सूरज डूबने वाला है, हर तरफ तारीकी आने वाली है, हर तरफ अंधेरा छाने वाला है। वक्त गुजरता चला गया, अब सूरज डूब जाता है, हर तरफ तारीकी छा जाती है, हर तरफ अंधेरा हो जाता है, हर तरफ सन्नाटा है, भूखा आलम है, वहशतनाक माहौल है, कोई आबादी भी नहीं है, न कोई आदमी नजर आ रहा है, न आदमी नजर आ रहा है, न कोई निशान है आदमी का। अल्लाह अल्लाह, वहशतनाक माहौल है, हर तरफ तारीकी और अंधेरा है, घबराहट सी हो रही है। छोटे छोटे बच्चे उस काफिले में मौजूद हैं, 6 साल की बच्ची सकीना उस काफिले में मौजूद है। जब अंधेरा होता है, रात आने लगती है, हजरात तेज हवा चलती है, छोटे छोटे बच्चे घबराने लगते हैं। हवा जो चलती है तो हवा चलने से जो आवाज निकलती है, बच्चे ये महसूस करते हैं कि शायद फिर कोई जालिम आ रहा है जो हम पे जुल्म करने आ रहा है, हम पे जुल्म करने आ रहा है, हमें कत्ल करने आ रहा है, हमें मारने के लिए आ रहा है। ये बच्चों को महसूस होता है। इस बात को महसूस कर लिया हजरत ज़ैनब ने कि ये बच्चे डर रहे हैं। हवा के तेज चलने से जो आवाज निकलती है, उस आवाज से भी ये बच्चे घबरा रहे हैं। लेकिन इन बच्चों को आज आराम जरूरी है, इन बच्चों को सुलाना बहुत जरूरी है, इसलिए कि इन बच्चों की परेशानी का आलम यह है कि जितने दिनों के भूखे प्यासे बड़े लोग हैं, उतने ही दिनों से ये छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उन्होंने भी पानी नहीं पिया है, उन्होंने भी खाना नहीं खाया है, इनकी तबीयत अलील हो सकती है। इन बच्चों को सुलाना बहुत जरूरी है। इन छोटे छोटे बच्चों ने हुसैन को शहीद होते हुए देखा है। इन छोटे बच्चों ने, उन छोटे बच्चों ने हजरत अब्बास का बाजू कैसे कटा इन बच्चों ने देखा है। अली अकबर की जवानी कैसे लुटी इन बच्चों ने देखा है। अली असगर का गला कैसे छिड़ा इन बच्चों ने देखा है। कासिम का सर कैसे उतारा गया इन बच्चों ने देखा है। हुसैन को शहीद कैसे किया गया इन बच्चों ने देखा है। इन बच्चों को आराम की जरूरत है, इन बच्चों की हिफाजत जरूरी है। हजरत ज़ैनब कुबरा जो इमाम हुसैन की बहन है, छोटे छोटे बच्चों की हिफाजत के लिए वो पहरा देना शुरू करती है, वो हिफाजत के लिए पहरा देना शुरू करती है। वो सोचती है
आखिर कौन मेरे काफिले वालों की हिफाजत करेगा? अब हमारा तो कोई सहारा है भी नहीं, हमारा कोई मददगार भी नहीं है, हमारा कोई यावर भी नहीं है, कौन हमें सहारा देगा? कौन हमारी अब इस कसम पुरसी के आलम में हमारा सहारा देगा, हमें सहारा देगा? हजरत ज़ैनब सोच रही है, न हमारे पास अली अकबर है, न हमारे पास अब कासिम है, न हमारे पास अब अब्बास है, न हमारे पास अब हुसैन है, कौन इन बच्चों की हिफाजत करेगा? थोड़ी देर के बाद हजरत ज़ैनब ने खुद फैसला लिया, ए ज़ैनब तुम तो अली की बेटी हो ना, घबराने की जरूरत नहीं है। अली नहीं तो क्या हुआ, हुसैन नहीं तो क्या हुआ, अली अकबर नहीं तो क्या हुआ, कासिम नहीं तो क्या हुआ, अली की बेटी चलो तुम काफिले वालों की हिफाजत करो। अल्लाह अल्लाह हौसला जुटाती है हजरत ज़ैनब। हुसैन की बहन ज़ैनब हाथ में एक टूटी हुई तलवार उठा लेती है, टूटा हुआ खंजर हाथ में उठा लेती है, हजरत पहरा देना शुरू करती है। आप पूछिए आलम तसव्वुर में हजरत ज़ैनब से, ओ हजरत ज़ैनब आपने करबला के मैदान को मुलाहिजा फरमाया है, वहाँ तलवारें भी हैं, वहाँ बर्छियाँ भी हैं, वहाँ भाले भी हैं, वहाँ ढाल भी हैं, वो सारे असलहे वहाँ मौजूद थे। सारा मंजर आपने करबला के मैदान में देख लिया है, फिर आपके हाथ में क्या है जो आप हिफाजत के लिए तुली हुई है? ये टूटी हुई तलवार है, ये टूटा हुआ खंजर है। इस टूटे हुए खंजर से क्या होने वाला है? हजरत ज़ैनब जवाब देंगी, ए नाना जान के कलमा पढ़ने वालों, ए हुसैन से मोहब्बत करने वालों, मेरा खंजर टूटा हुआ जरूर है मगर मेरा हौसला टूटा हुआ नहीं है, मेरी हिम्मत टूटी हुई नहीं है, मेरे टूटे। हजरत ज़ैनब पहरा देती हैं, हजरत ज़ैनब अपने काफिले वालों की हिफाजत में लग जाती हैं, पहरा दे रही हैं। कभी काफिले के बीच आती हैं, लोरियां बच्चों को सुनाती हैं, धमकियां देती हैं, किसी तरह इन बच्चों को सुला दिया जाए, सुलाना भी चाहती हैं। फिर काफिले से निकलती हैं, चारों तरफ पहरा भी लगा रखी हैं, पहरा दे रखी हैं हजरत ज़ैनब। अब मेरे काफिले वालों को कोई न सताए, अब मेरे काफिले वालों पे कोई जुल्म न करे, अब मेरे काफिले वालों पर कोई जुल्म न करे। वो पहरा देती चली जा रही हैं। रात आधी जब गुजर चुकी है, आधी रात गुजर जाने के बाद अचानक हजरत ज़ैनब के पर्दे समाअत से एक आवाज टकराती है। वो रोने की आवाज कान से टकराती है। कोई रो रहा है, दर्द से रो रहा है, बड़े दर्द से रो रहा है, कलेजा लगता है किसी का फट रहा है। कोई चीखें मारता है, कोई सिसकियां लेके रोता है, कोई हिचकियां लेके रो रहा है। ऐसा लगता है किसी यतीम के रोने की आवाज है। हजरत ज़ैनब घबरा जाती है, आखिर कौन इस तारीख रात में रो रहा है? रात आधी गुजर चुकी है, मगर यहाँ करबला के मैदान में कौन रोएगा? यहाँ तुम आबादी है भी नहीं, अब मैदान भी खाली हो चुका है, कहीं मेरे काफिले में तो कोई नहीं रो रहा है। आती हैं, काफिले का जायजा लेती हैं, देखती हैं काफिले में रोने वाला कोई नहीं है। फैसला लिया जिधर से रोने की आवाज आ रही है उधर ही चलना चाहिए। जब उधर चलती है, उसी आवाज के सहारे आगे बढ़ती चली जा रही है। हजरत ज़ैनब हुसैन की बहन है, मौला अली की बेटी है, जा रही है उसी आवाज के सहारे आगे बढ़ती गई। कुछ दूर चलने के बाद मैदान करबला में पहुंचती हैं, देखती हैं क्या रात की तारीकी है। हुसैन की छोटी सी बच्ची सकीना जिसकी उम्र 6 साल की है, वो एक लाश के ऊपर अपने आप को गिरा दिया है, अपना सर रख दिया है और वो रो रही है, आवाज दे रही है। हजरत सकीना पे नजर पड़ी है हजरत ज़ैनब की, आगे बढ़ के गोद में उठा लिया, तसल्ली थी। उनसे पूछा, बेटी सकीना बताओ ये किसकी लाश पर तुमने अपना सर रखा और रो रही थी? जवाब देती है, मेरी फूफी जान, ये मेरे बाबा हुसैन की लाश है, ये मेरे अब्बू हुसैन की लाश है। कहती है हजरत ज़ैनब, ऐ मेरी भतीजी एक बात बताओ, तुम्हें कैसे पता चल गया ये हुसैन की लाश है? तुझे कैसे पता चल गया ये तेरे बाबा की लाश है? इसलिए कि 82 जख्म तलवार के, 72 जख्म तलवार के, 82 जख्म नैज़े के लग चुके हैं, बदन जख्मों से छलनी छलनी हो चुका है, कहीं से पहचान में नहीं आता कि कौन सी लाश किसकी है। फिर तूने पहचाना कैसे कि ये तेरा बाबा है? कैसे पहचाना ये तेरे अब्बू हुसैन है? सकीना जवाब देती है, फूफी जान ये तो मुझे भी मालूम नहीं था मेरा बाबा है कि नहीं है। आप तो काफिले वालों की हिफाजत में लग करके हमें सुला रखी थी ना, मगर क्या बताऊं, आपने सोचा कि सकीना सो गई है, मगर मुझे तो नींद नहीं आ रही थी, मेरा करार लुट चुका था, मेरा चैन छिन गया था, मेरी तो नींद उड़ चुकी थी। जब मैं बेचैन हो गई ना, बर्दाश्त नहीं कर सकी तो मैं काफिले से निकल
گئی چپکے چپکے آواز لگاتی ہوئی کربلا کے میدان میں پہنچ گئی. میں نے آواز دیا اے میرے بابا کہاں ہو, اے میرے ابو حسین کہاں ہو. ہر رات آپ کی بیٹی سکینہ آپ کے سینے پر اپنا سر رکھتی تھی, تب تیری بیٹی کو نیند آتی تھی. اے میرے بابا آج تیری بیٹی سکینہ کو سینے پہ سر رکھنے کے لیے نہ ملا تو تیری بیٹی کی نیند روٹ گئی ہے, تیری بیٹی کا قرار چھن گیا ہے, تیری بیٹی کا چین چھن گیا. اے میرے بابا حسین اپنی بیٹی کو اپنے سینے پہ سلا لو میرے ابا, اے میرے بابا اپنی بیٹی کو اپنے سینے پہ سلا لو. میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ اسی لاش سے آواز آئی اے میری بیٹی سکینہ ادھر آ, تیرا بابا یہاں ہے, ادھر آ تیرا ابو یہاں ہے. اے میری پھوپھی جیسے کہ مجھ کو بلایا میں سمجھ گئی نا جو مجھے بلا رہا ہے وہی میرا بابا ہو سکتا ہے, جو مجھے بلا رہا ہے وہی میرے ابو ہو سکتے ہیں. اس طریقے سے میری پہچان ہو گئی. اللہ اللہ حضرت زینب نے تسلی دی حضرت سکینہ کو اور اٹھا کر قافلے میں پھر لے کر آتی ہیں. قافلے والوں کی پھر حفاظت کرنا شروع کر دیتی ہیں. توجہ سے سنیے آپ, توجہ ہے آپ کی نہیں حضرات, میں آپ کو صرف احساس دلا رہا ہوں یہ ساری قربانیاں کیوں دی جا رہی ہیں, اتنی مصیبتوں کا سامنا کیوں کیا جا رہا ہے, مصیبتوں کا پہاڑ توڑا جا رہا ہے مگر صبر کرتے کیوں چلے جا رہے ہیں. یہ حسین کے گھر والے ہیں, یہ حسین کے خاندان کے لوگ ہیں, یہ حسین کے گھر کے بچے ہیں. اللہ اللہ حوصلے پہ قربان جاؤ میرے دوستوں اور بزرگوں. تھوڑی سی گفتگو کروں تو کسی نتیجے پہ میں پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں. میرے دوستوں اور بزرگوں حضرت زینب پہرا دیتی چلی جا رہی ہے, پہرا دے رہی ہے حضرت زینب. وقت گزرتا چلا جا رہا ہے, وقت گزرتا چلا جا رہا ہے, پہرا دیتی چلی جا رہی ہے, قافلے کے چاروں طرف چکر لگاتی چلی جا رہی ہے حضرت زینب. حضرات پھر کیا دیکھتی ہے, ادھر فوج یزید میں شادیاں بج رہے تھے, خوشیاں منائی جا رہی تھی, شراب پی رہے تھے لوگ. جہاں یزیدی فوج نے جا کر پناہ لیا تھا وہاں شراب پی رہے تھے لوگ, وہاں خوشیاں منا رہے تھے لوگ, وہاں ڈنکے پیٹ رہے تھے لوگ. او ڈنکے پیٹنے والوں یاد رکھنا یہ فعل میرے حسین کا نہیں ہے, حسینیوں کا نہیں, یہ یزیدیوں کا فعل ہے. ڈنکے بجا کر خوشیوں کا ماحول بنایا یہ یزیدیوں کا کام ہے. میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں, میرے ایک ایک جملے کو اپنے دل میں سینے میں اتارنے کی کوشش کرو. حضرت زینب پہرا دیتی رہے, اچانک پیسرے ساتھ سے کسی نے کہا وہاں جہاں فوج نے پناہ لیا تھا, کہا سنو نا ہم نے تو حسین کو شہید کر دیا ہے لیکن حسین کے ساتھ کچھ عورتیں کچھ بچے بھی کربلا کے میدان میں آئے ہیں, وہ لوگ بھی تو بھوکے پیاسے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو وہ لوگ بھوکے پیاسے دم توڑ دیں, تھوڑا سا اس کی بیٹی کے لیے پانی تو پہنچا دو. جس سے بھی کہا جا رہا ہے جاؤ تم پانی پہنچا دو, ہر شخص انکار کر رہا ہے نہیں مجھ سے نہیں ہوگا. دوسرے کو کہا نہیں ہوگا, تیسرے سے کہا انکار کر گیا, چوتھے سے کہا انکار کر گیا. ہر شخص اپنی عدالت میں اپنے آپ کو مجرم پا رہا ہے. کیسے پانی لے کر کے جاؤں, کیسے حسین کی بیٹی کا سامنا کروں گا میں, کیسے پانی لے کے جاؤں. ہر شخص انکار کرتا رہا. جناب حر کی بیوی کو بلایا جاتا ہے, جناب حر کی بیوی سے جب کہا گیا تو اس نے بھی انکار کر گیا, نہیں مجھے ہمت نہیں ہے کہ میں سکینہ کا مقابلہ کر سکوں, سکینہ کے سامنے آ سکوں. پیاسے چلے گئے حسین, پیاسے چلے گئے علی اکبر, پیاسے چلے گئے قاسم, پیاسے چلے گئے. چلے گئے, پانی نہیں آیا. اب میں پانی لے کے جاؤں, پانی لے کے جاؤں, حیا آتی ہے, شرم آتی ہے, انکار کر جاتی ہے حر کی بیوی. مگر پھر فیصلہ لیتی ہے, اے حر کی بیوی تم غلط فیصلہ لے رہی ہو, تم غلط قدم اٹھا رہی ہو. اگر آج تم نے سکینہ کو پانی نہ پلایا, اگر آج حسین کی بچی کو تھوڑا سا پانی نہ پلایا تو قیامت کے دن مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھ سے پھر تجھے جام کوثر بھی نہیں ملے گا. اگر آقا کے ہاتھوں جام کوثر پینا ہو تو آج حسین کی بچی کو پانی پلانا ہوگا, حسین کی بہن کو پانی پہنچانا ہوگا. حر کی بیوی پانی کا پیالہ لیتی ہے اور چلتی ہے اسی قافلے کی طرف جہاں حسین کے گھر والوں کا قافلہ پڑا ہے, جہاں اہل بیت کا قافلہ پڑا ہوا ہے. اللہ اللہ قدموں کی آہٹ کا احساس ہوتا ہے حضرت زینب کو. رات کی تاریکی ہے, آواز دیتی ہے آنے والے میرے قافلے کی طرف نہ آنا,
अभी अभी बच्चों को सुलाया है, तू आएगा नींद बच्चों की खराब हो जाएगी, चला जा। लूटने आ रहे हो मत आओ, मेरे काफिले में कुछ भी बचा हुआ नहीं है, मगर तेरे आने से हंगामा होगा, तू वापस चला जा। जवाब देती है हुर की बीबी, बहन ज़ैनब, मैं कोई दुश्मन नहीं हूँ, मैं कोई जालिम नहीं हूँ, मैं हुर की बीबी हूँ। सकीना के लिए प्याला पानी लेकर के मैं आ रही हूँ। पानी का नाम सुना था हजरत ज़ैनब ने कलेजा फट गया। फरमाती है बहन तेरी मोहब्बत का शुक्रिया, तूने मेरे काफिले तक पानी पहुंचाया, लेकिन तू अपना पानी लेकर वापस चली जा। तेरा पानी मुझे मंजूर नहीं है, तेरे पानी की मुझे जरूरत लगी है। जिस पानी को हुसैन ने कबूल न किया, जिस पानी को अली अकबर ने कबूल न किया, जिस पानी को कासिम अब्बास ने कबूल न किया, जिस पानी को छोटे अली असगर ने कबूल न किया, ज़ैनब उसे कबूल कैसे कर सकती है? चली जा, तेरे पानी की जरूरत मुझे लगी है। अब मुझे दुनिया का पानी प्यास नहीं बुझा सकता है, अब तो हमें जामे कौसर ही का इंतजार है। अल्लाह अल्लाह, वो ज़ैनब के कदमों में वो खातून गिर जाती है और अर्ज करती है मुझे वापस न करो, तुझे हुसैन का वास्ता है, तुझे सकीना के बाबा का वास्ता है, ए बहन मुझे वापस न करो, हुसैन की बेटी को जरा पानी पिला लेने दो। ज़ैनब कहती है मेरी बहन, तूने मेरे भैया के नाम का वसीला ले लिया है ना, वास्ता हुसैन के नाम का दे दिया है ना, इसलिए अब तुझे वापस नहीं किया जा सकता है। पानी का प्याला कबूल किया हजरत ज़ैनब ने, पानी का प्याला लिया हजरत ज़ैनब ने, आगे बढ़ी और सकीना को बेदार किया, ए बेटी सकीना उठो, पानी आ गया, पानी पी लो। पानी का नाम सुना था, सकीना उठकर बैठ जाती है, अब दाएं दाएं बाएं देखती है, आगे पीछे झांक रही है। ज़ैनब कहती है भतीजी कहाँ देख रही हो, पानी तो इधर है, तुम उधर कहाँ देख रही हो? वो कहती है छोटी सी बच्ची फूफी जान, मैं तो अब्बास चचा को तलाश कर रही हूँ ना, मैंने भेजा था पानी लाने के लिए, जब वो पानी लेकर आ गए तो पहले शुक्रिया अदा करना चाहते हो, बाद में पानी पीऊंगी, पहले शुक्रिया अदा करना चाहते हो। इतना सुनना था, फिर कलेजा फट गया हजरत ज़ैनब का। कहती है मेरी भतीजी अब्बास ने पानी नहीं लाया है, अब्बास तो फुरात के किनारे आराम फरमा रहे हैं, ये तो हुर की बीबी ने पानी लाया है, इसे पी लो। हजरत सकीना कहती हैं जुमले पे गौर कीजिएगा। हजरत सकीना कहती हैं फूफी आप पहले पानी पी लीजिए, बाद में मैं पी लूंगी। ज़ैनब कहती है नहीं भतीजी, पहले तुम पानी पी लो, बाद में मैं पीऊंगी। नहीं फूफी जान, आप पहरा भी दे रही हैं, रात में जाग भी रही हैं, काफिले वालों की हिफाजत भी कर रही हैं, आप प्यासी भी हैं, आप पहले पानी पी लीजिए, आप पहले पानी पी लीजिए, बाद में मैं पीऊंगी। मैं बार बार ये बात इसलिए कह रहा हूँ, हजरत हुसैन के बच्चे के आलम देखो, हुसैन के घर का बच्चा इतना सखी होता है, अपनी प्यास की फिक्र नहीं करता, बल्कि दूसरों का भला चाहता नजर आ रहा है। ये हुसैन के घर की सखावत का है। कोई दुनिया में ऐसे सखी घराना तो दिखाओ। प्यास से तड़प रही है सकीना, उसके बाद भी कहती हैं पहले आप पानी पी लीजिए। हजरत ज़ैनब कहती हैं नहीं भतीजी, एक काम करो, सुनो मेरी बात गौर से सुनो, जो सबसे ज्यादा छोटा होता है पहले उसे पिलाया जाता है, जो सबसे ज्यादा छोटा होता है पहले उसे पिलाया जाता है, लिहाजा तुम छोटी हो, तुम ज्यादा प्यासी हो, पहले तुम पानी पी लो। इतना सुना था, सकीना ने पानी का प्याला कबूल कर लिया, पानी का प्याला लिया, नन्हे कदमों से उधर जाने लगी जिधर असगर की लाश रखी हुई थी, असगर की लाश रखी हुई थी, जाने लगे। हजरत ज़ैनब ने कहा सकीना कहाँ जा रही हो? कहा फूफी अभी ना आपने समझाया, जो सबसे ज्यादा छोटा हो पहले उसे पिलाया जाता है, जो सबसे ज्यादा प्यासा हो पहले उसे पिलाया जाता है। मुझसे भी छोटा मेरा असगर है, मुझसे भी ज्यादा प्यासा मेरा असगर है, मैं अपने असगर को पहले पिलाने जा रही हूँ, बाद में मैं पीऊंगी। तड़प के सकीना जाती हैं, लाश यहाँ असगर की रखी हुई है, होंठों से लगा देती है प्याला और प्यार से कहती है मेरे भाई पानी पी ले मेरे मुन्ना, पानी आ गया, तू पानी के लिए रो रहा था, पानी पी लो, ए मेरे बाबू पानी पी लो ना। असगर पानी नहीं पीता, तड़प जा रही है सकीना, तू रूठ गया ना मेरा बाबू, तुझे झूला में नहीं झुलाया इसलिए तू रूठ गया, पहले पानी पी ले तो गोद में उठाती हूँ, पहले पानी पी ले तो फिर मैं तुझे झूले में झुलाती हूँ। हजरात, एक बहन को अपने भाई से कितना प्यार होता है ये बताने की जरूरत नहीं है।
ہے. ہر بہن کو اس بات کا احساس ہے کہ ایک بہن اپنے بھائی سے کتنی محبت کرتی ہے, ایک بھائی اپنی بہن سے کتنی محبت کرتا ہے. اللہ اللہ حضرات یاد رکھنا, ایک جملہ دے رہا ہوں میں, آپ کی عدالت میں رکھتا ہوں, کوئی برا نہ مانے, سچائی بیان کرتا ہوں میں. حضرات بھائی تو غدار ہو سکتا ہے مگر کبھی بھی بہن اپنے بھائی کے ساتھ غداری نہیں کرتی ہے. ہر دور میں ایک بہن اپنے بھائی کے ساتھ وفا کرتی ہے. حضرات ایک بہن کتنا پیار کرتی ہے اپنے بھائی سے, اگر یہ سیکھنا ہو تو جائے کوئی حضرت زینب سے سیکھ لے. حضرات پانی نہیں پیتا علی اصغر, حضرت زینب منظر دیکھ رہی ہیں, تڑپ جاتی ہیں, آگے بڑھتی ہیں اور کہتی ہیں اے میری بھتیجی, اصغر تو سو چکا ہے, اب اسے پیاس نہیں ہے, اب اسے مت پلاؤ. اے میری سکینہ آؤ, قریب آؤ. سینے سے لگاتی ہیں, انہیں تسلی دیا, پھر قافلے میں لے کر کے چلی آتی ہیں. توجہ ہے نا آپ کی؟ کتنے لوگوں کی ہاتھ اٹھا کر بتائیے. حضرات تھوڑی سی باتیں اور کر لیتا ہوں میں. پہرا دینے لگتی ہیں حضرت زینب, پھر قافلے کے چاروں طرف چکر لگاتی ہیں. وہی ٹوٹا ہوا خنجر ہے, وہی ٹوٹی ہوئی تلوار ہے, چکر لگاتی جا رہی ہیں, قافلے کے چاروں طرف پہرا لگاتی ہیں. آخری رات کا حصہ جب داخل ہوتا ہے, رات اب گزرنے والی ہے, ایک گھوڑے پر سوار ہو کر کوئی نقاب پوش چلا آ رہا ہے قافلے کی طرف. میدان تو خالی تھا نہ, رات کی تاریکی ہے, اندھیرا ہے, ہر طرف سناٹا ہے, مگر اسی سناٹے میں ایک گھوڑے پر سوار ہو کر کوئی سوار نقاب پوش چلا آ رہا ہے. حضرت زینب نے گھوڑے کے ٹاپ کی جو آواز سنی تو گرجدار آواز میں کہا او آنے والے سوار, میرے قافلے کے پاس نہ آنا ورنہ قیامت آ جائے گی. تو لوٹنے آ رہا ہے, کیا لوٹو گے؟ تم نے چھوڑا کیا ہے؟ تم نے تو خیمہ بھی جلا دیا ہے, چادریں بھی تم لوگوں نے نوچ لی ہیں, چھین لی ہیں, اب کیا لوٹو گے؟ پھر بھی اگر تسلی نہ ہو تو دن کے اجالے میں آ جانا, مگر ابھی چلا جا, ابھی ابھی بچوں کو میں نے سلایا ہے, میرے بچوں کو نیند آئی ہے. تو آئے گا بچوں کی نیند خراب ہو جائے گی, تو آئے گا قیامت آ جائے گی, تو آئے گا ہنگامہ برپا ہو جائے گا. تو چلا جا, واپس چلا جا. مگر وہ سوار نہیں رکتا, بڑھتا چلا جا رہا ہے, بڑھتا چلا جا رہا ہے, قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے. مولا علی کی بیٹی نے پھر آواز دیا آنے والے چلا جا, واپس چلا جا, ورنہ تیری خیر لگی ہے. مگر وہ سوار نہیں رکتا, سوار آگے بڑھتا رہا, بڑھتا رہا, بڑھتا رہا. نقاب پوش سوار قریب آ گیا, قافلے کے پاس پہنچ گیا. مولا کائنات کی بیٹی مولا علی کی بیٹی زینب آگے بڑھ کر لگام پکڑ لیتی ہیں اور فرماتی ہیں او سوار یاد رکھنا, گھوڑے سے نیچے نہ اترنا, اگر گھوڑے سے نیچے اترا تو ابھی مولا علی کو آواز دے دوں گی, ابھی مولا علی کو بلا لوں گی. اتنا جو سنا تھا اس نقاب پوش نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا, جو نقاب ہٹایا تو کوئی اور نہیں, مولا علی ہی نظر آ رہے ہیں, مولا علی نظر آ رہے ہیں. حضرت زینب کی جو نظر پڑی ہے وہ نورانی پیکر میں آنے والے مولا علی. دیکھا یہ تو میرے بابا ہیں, یہ تو میرے ابو ہیں. کلیجے سے لگ جاتی ہے, کلیجے سے لپٹ جاتی ہے, کہتی ہے میرے بابا بڑی دیر کر دی آپ نے آنے میں, بڑی تاخیر ہو گئی آپ کو آنے میں. میرے بابا تھوڑی دیر پہلے آ کیوں نہیں گئے؟ دیکھیے نا آپ کے بیٹے کو کتنی بے رحمی سے ظالموں نے ذبح کر دیا, قاسم کا سر کیسے اتار لیا, علی اکبر کی جوانی بھی کیسے لوٹ لیا, عباس کا بازو بھی کاٹ دیا ظالموں نے, علی اصغر کا گلا بھی چھیت دیا ہے. اے میرے بابا کیوں نہیں آ گئے؟ اے میرے بابا آپ اگر آ گئے ہوتے نا تو میدان کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا. آئے نہیں بابا, مجھے پتا ہے 22,000 کا لشکر کوئی حیثیت اس کی نہیں تھی. اے میرے بابا میں نے دیکھا ہے آپ کی زندگی کو, غور سے سنیے گا. اے میرے بابا میں نے آپ کی زندگی کو دیکھا ہے, جب قلعہ خیبر کسی سے نہ ہل پایا آپ کے انگلی کے اشارے سے خیبر کا دروازہ آپ نے اٹھا کے پھینک دیا ہے. اے میرے بابا ارے 22,000 کیا, اگر 22 لاکھ بھی یزیدی ہوتے آپ آ گئے ہوتے تو ایک بھی بچ کے نہیں جاتا, مگر نہیں آئے. بابا کیوں نہیں آئے؟ کیا حسین سے پیار نہیں تھا؟ کیا علی اکبر سے محبت نہیں تھی؟ کیا قاسم سے آپ کو پیار نہیں تھا؟ بابا آئے نہیں, اب تو آئے نا, لٹ گیا سب تب آئے, کٹ گئے تب آئے. میرے بابا سب لٹ گیا, سب لٹ گیا تب آئے آپ. اے میرے بابا کیوں اتنی دیر کیوں کر دی آپ نے آنے میں؟ مولا کائنات جو روحانی پیکر میں تشریف لائے تھے
تھے, نورانی پیکر میں تشریف لائے تھے. مولا کائنات فرماتے ہیں بیٹی میں حسین کو بچانے نہیں آیا ہوں, میں یہ بچانے کے لیے تجھے آیا ہوں. اللہ نے تم لوگوں کی قربانی کو قبول فرما لیا ہے. صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا, اللہ تم لوگوں سے راضی ہو. حضرت زینب کو تسلی ہوتی ہے. توجہ ہے, بات ختم کر دیں آپ. تسلی ہوتی ہے حضرت زینب کو. اللہ اللہ. اس کے بعد مولا کائنات جو نورانی پیکر میں تشریف لائے تھے اپنی بیٹی سے باتیں ہوتی ہیں. تھوڑی دیر کے بعد وہ رخصت ہوتے ہیں. بیٹی الگ, باپ الگ. بس یہیں پر ایک محسوس کرانا چاہتا ہوں, ذرا سوچ کے دیکھیے حضرات. ایک بیٹی اپنے باپ سے جدا ہو رہی ہے, ایک باپ اپنی بیٹی سے جدا ہو رہا ہے. پوری زندگی ایک انسان گزار لیتا ہے, پوری زندگی جی لیتا ہے. مرد کبھی روتا نہیں ہے, کبھی آنسو نہیں بہاتا. چاہے جتنا دکھ زندگی میں آ جائے, جتنی پریشانی زندگی میں آ جائے, جتنی مصیبت گھیر لے انسان کو, مگر وہ روتا نہیں ہے, حوصلے سے کام لیتا ہے. مگر ایک گھڑی آتی ہے جب وہ بیٹی کی شادی کرتا ہے اور بیٹی گھر سے رخصت ہوتی ہے, تو چاہے پتھر دل کلیجہ بھی باپ کا ہو تو پھر وہ بھی رونے لگتا ہے, آنکھیں اس کی بہنے لگتی ہیں. باپ کو پتا ہے کہ میری بیٹی آج جا رہی ہے سسرال, ہفتے دن کے بعد پھر آئے گی, مجھ سے ملاقات ہوگی. پھر بھی وہ برداشت نہیں کر سکتا, باپ کا بھی کلیجہ پھٹ جاتا ہے. بیٹی بھی دہاڑے مار کے رویا کرتی ہیں. حضرات برسوں بچھڑی بیٹی, برسوں بچھڑا ہوا باپ, آپ برسوں کے بعد آج ملاقات ہوئی تھی. زینب کو بھی پتا ہے آج کے بعد پھر حشر کے میدان ہی میں زیارت ہو پائے گی. پھر بتاؤ کہ جب رخصت ہو رہا ہوگا باپ اور بیٹی باپ سے رخصت ہو رہی ہوگی, وہ منظر کیسا منظر ہوگا کربلا کے میدان میں. اللہ اللہ. اب مولا کائنات جو نورانی پیکر میں تشریف لائے تھے رخصت ہو رہے ہیں. حضرت زینب ٹکٹکی باندھ کے دیکھتی چلی جا رہی ہیں, دیکھتی چلی جا رہی ہیں. جا رہا ہے میرا بابا, اب کون میرا سہارا ہوگا. رخصت ہو رہا ہے میرا بابا, کون میرا مددگار ہوگا. آئے بھی تو تسلی دے کے بس چلے جا رہے ہیں. چند لمحے ملاقات. اللہ اللہ. جب تک نظر آتے رہے وہ نورانی پیکر میں تشریف لانے والے مولا علی, حضرت زینب دیکھتی رہی دیکھتی رہی. جب نظروں سے اوجھل ہو گئے تو کلیجہ پکڑ کے بیٹھ جاتی ہے. ہائے کیا قیامت ہے, ایک بیٹی اپنے باپ سے ہمیشہ کے لیے پھر جدا ہو گئی. اللہ اکبر. میں محسوس آپ کو کرا رہا ہوں. اے حسین سے محبت کرنے والوں, اے حسین کے ماننے والوں, ایمانداری کے ساتھ بتانا اتنی ساری قربانیاں جو کربلا کے میدان میں ہوئی ہیں وہ کس خاطر کربلا کے میدان میں اتنی قربانیاں ہوئی ہیں. کیا حسین کو دولت کی ضرورت تھی؟ ارے جس کا نانا انگلی کے اشارے سے سورج پہ حکومت کرتا ہو, جو چاند پہ حکمرانی کرتا ہو, اس سے بڑا شہنشاہ کونین میں کون ہو سکتا ہے. حسین کو دولت کی ضرورت نہیں تھی, عہدے کی ضرورت نہیں تھی, جاہو حشمت کی ضرورت نہیں تھی. جو خود جنتی جوانوں کا سردار ہو بھلا اسے کیا دولت کی ضرورت ہوگی. مگر پھر بھی وہ حسین گردن کیوں کٹا رہے ہیں. حضرات حسین گردن کٹا رہے ہیں, اپنے بچوں کو قربان کر رہے ہیں, اپنے بھانجے بھتیجے کو کربلا میں قربان کرتے چلے جا رہے ہیں. سارا خاندان کٹا دیا, حسین نے کیوں آخر کٹایا جا رہا ہے. حضرات حسین نے یہ ساری قربانی صرف اس لیے دی ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کے کلمہ پڑھنے والوں کے گھر سجدہ کسی طرح پہنچ جائے, قرآن کی تلاوت اس کے گھر پہنچ جائے, دین مسلمانوں کے گھر پہنچ جائے. حضرات اگر حسین آج قربانی نہ دیے ہوتے آج ہمارے گھر تلاوت نہیں ہوتے, آج ہمارے گھر سجدے نہیں ہوتے, آج ہمارے گھر سجدے نہیں ہوتے. آج اگر ہم سجدہ کر رہے ہیں تو حسین کی قربانی کا صدقہ ہے, حسین کے گھر والوں کی قربانی کا صدقہ ہے. ہم جاننا چاہتے ہیں آخر حسین اتنی محبت ہم سے کیوں کرتے ہیں. ہم تو شرابی ٹھہرے جی, ہم تو جواری ٹھہرے نا, ہم تو جھوٹ بول بول کے پوری زندگی گزار دیتے ہیں, لوگوں کو فریب دے دے کے اپنی زندگی گزار دے رکھے ہیں. ہماری زندگی میں ایک وقت کی نماز بھی نہیں ہے, پھر بھی حسین کو ہم گنہگاروں سے اتنی محبت ہے. اتنا پیار کیوں ہے حسین کو؟
मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम इतने गुनहगार, इतने लापरवाह, इतने बदकार, फिर भी हुसैन इतनी मोहब्बत हमसे करे गुनहगार से कि अपनी हम गुनहगारों की खातिर बेटा कटा दे, हम गुनहगारों की खातिर पूरा खानदान कटा दे, हम गुनहगारों की खातिर हुसैन खुद भी अपनी गर्दन दे दे। आखिर इतना प्यार हुआ कैसे हम गुनहगारों से? उन्हें पता है मैं उन लोगों के घर सजदा पहुंचाना चाहता हूं जिन लोगों की खातिर मेरे नाना जान रातों रात रोया करते थे, जिस उम्मत की खातिर बख्शिश की रातों रात दुआएं मांगा करते थे। हम उस उम्मत को लावारिस रहने नहीं देंगे। अगर हमें गर्दन भी कटानी पड़ी तो कटा देंगे, मगर उसे लावारिस नहीं छोड़ेंगे। हम उन्हें नमाज पहुंचा के छोड़ेंगे, हम उसके घर कुरान पहुंचा के छोड़ेंगे, हम उसके घर शरीयत पहुंचा के छोड़ेंगे। इसके लिए अगर घर देना पड़े घर दे देंगे, खेमा चलना हो तो जल जाए, औरतों की चादरें छीन ली गई है, सब बर्दाश्त करते रहे हुसैन, हुसैन भी कुर्बान हो गए, मगर हमें सुरखरू कर गए हुसैन, हमें बावकार बना गए हुसैन। मुसलमानों में आपसे बताना चाहता हूं क्या किया हमने हुसैन के लिए? हुसैन के लिए हमने क्या किया? हुसैन ने तो इतना कुछ हमारे लिए किया, हमने हुसैन के लिए क्या किया? सोचिए ना भाई, फैसला कीजिए, अपने आप से पूछिए। जब हम जैसे गुनहगारों की खातिर सारा कुछ कटा दिया, लुटा दिया हुसैन ने, हमने क्या किया उसके लिए? अगर आज बुरे वक्त में कोई हम पे एहसान कर दे, हमारे घर कोई मरीज हो, इलाज के लिए अगर पैसे ना हो, हमारा पड़ोसी अगर 1000-2000 दे के आपके घर के मरीज के इलाज करा दे, पूरी जिंदगी उसका एहसान आप भूलते नहीं। जब वो आवाज दे तो रात की तारीकी में भी उसकी आवाज पे दौड़ जाते हो। क्यों? इसलिए कि इसने मुझ पे एहसान किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर सोच के देखो तो बताओ हुसैन से बड़ा मोहसिन आपका कौन हो सकता है, जिसने सारा खानदान कटा के शरीयत तेरे घर पहुंचा दिया है? उस हुसैन की आवाज पे कहां आप दौड़ रहे हो? उस हुसैन की सदा पे कहां आप ध्यान दे रहे हो? ऐ मुसलमानों, मुझे बताओ, हुसैन करबला में किसके सामने लड़ रहे थे? झूठा ही तो था, झूठों के सामने लड़ रहे थे, शराबियों के सामने लड़ रहे थे, जुआरियों के सामने लड़ रहे थे, अय्याशों के सामने लड़ रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं, अब बताओ, अगर कोई हुसैन का नाम लेने वाला अय्याशी करे तो क्या हुसैन राजी होगा उससे? कोई झूठ बोले तो हुसैन राजी होगा उससे? कोई नमाज छोड़े तो हुसैन राजी होगा उससे?